وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے میرے پیارے بھائی، پہلے آپ کلیہ سمجھ لیں نا، تو سب کچھ آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جس طرح آپ نے میتھ میں پڑھا ہوگا، استاد پہلے کلیہ سمجھاتا ہے، پھر سارے سوال آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو علوم ہیں ان کے بھی کلیے ہوتے ہیں، فزکس کیمسٹری وغیرہ کے۔ دیکھیے، پہلے اگر آپ یہ بات سمجھ لیں نا کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پر کہا کہ اگر یہ کتاب یعنی قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا۔ تضاد نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو۔ جب انسان کوئی چیز لکھتا ہے تو اس کے بعد اس میں تضاد آ جاتا ہے، یا تو بھول جاتا ہے یا اس کی مجبوری بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیز میں وہ ہر طرف سے ہر جگہ سے وہ کامل نہیں ہوتا ہے انسان۔ تو جس طرح سورہ البقرہ کی آخری آیتوں کی تشریح جب مودودی صاحب نے جلد اول میں کی، تو یہاں لہا ما کسبت کا ترجمہ اور تشریح یہ کیا کہ جو عمل ہے نا، عمل یہ ناقابل انتقال یعنی منتقل ہونے والی چیز ہی نہیں ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب 5ویں جلد پہنچے نا سورہ نجم کی تشریح کرتے ہوئے، لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ حالانکہ یہ والی آیت اس والی آیت کی تشریح کر رہی تھی، وہاں یہ ایک عمل قابل منتقل نہیں ہے، یعنی جس کا عمل ہے اسی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں جا سکتا۔ اور اس آیت میں ہے کہ جس نے جو کوشش کی وہ اسی کے لیے ہے۔ لیکن یہاں آ کے انہوں نے اس کی تشریح یہ کر دی کہ یہ جو احصال ثواب ہے یہ منی آرڈر کی طرح، جس طرح منی آرڈر کسی کو بھیجا جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور بالفرض نہ ملے تو واپس آ جاتا ہے بھیجنے والے کو۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کا، اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا، چونکہ تضاد ہوتا ہے انسان کے خیالات میں۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے بھائی، قرآن تو ہر چیز ایک دوسرے کی آیات جو ہے نا، یا اس کی تشریح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، اور یا اس کی تائید کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز منسوخ ہوئی ہے تو بتا دیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا، وہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ ہی کا حکم ہے، جب چاہے جس کو چاہے منسوخ کر دے، جس کو آگے چاہے وہ یعنی دوبارہ وہ حکم دے دے یا اس سے بہتر حکم لے آئے، وہ تو اللہ کی بات ہے۔ رہا معاملہ اجرت کا، تو وہ کون سی حدیثیں ہیں جو بعد میں جائز قرار دیتی ہیں، پہلے حرام قرار دیتی ہیں پھر جائز قرار؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے۔ وہ جو بکریوں والا ایک واقعہ ہے تو اس میں وہ کوئی کہیں اجرت کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے، وہاں تو ایک انتہائی اضطراری کیفیت تھی، اور جس طرح موت کا خطرہ ہوتا ہے اس وقت، اور وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی نہیں تھی، وہ تو خود صحابی نے ایک عمل کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح ماحول پیدا کر کے کوئی رزق کا انتظام کرے تو وہ بہت ہی گویا ایک یعنی بہت ہی برکت والا وہ کھانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر آیا ہے۔ تو وہ ایک خاص واقعہ تھا، اس کو ایک عام کر دینا، اور ہر نماز پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، یہ دنیا آپ کی امتحان کی جگہ ہے، یہاں بندگی کا امتحان ہے، کون اللہ کی بات مانتا ہے اور کون اللہ کی بات نہیں مانتا ہے۔ تو آپ اس بندگی کو بیچنا شروع ہو گئے ہیں گاجر مولی کی طرح، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کتابچہ جو دینداری یا دکانداری آپ کو بھیجا تھا وہ پورا پڑھے، پہلے آپ نے پہلا صفحہ پڑھ کے اچھا لگا، اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، آپ کو کچھ دلائل اچھے لگے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، پورا پڑھیں، آپ کی ساری باتوں کا جواب اسی کے اندر ہے۔ تو کوئی بات نہیں، 2-3 دن لے لیں، ہفتہ لے لیں، اتنا جلدی نہ کریں، لیکن سنجیدگی سے لیں، آپ کی ہر بات کا جواب اس کے اندر موجود ہے، اور بالکل دلائل سے ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی مانے یا نہ مانے۔